نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 117 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ بے شک آپ کا رب ہی اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایڈریس کیا، صحابہ کرام کو بھی، اور کفار اور مشرکین کو بھی۔ دو طرح کی تفسیر کی جا سکتی ہیں اس کی۔ تو پچھلا جو مضمون چل رہا تھا اس میں اللہ کریم نے جو کفار اور مشرکین اپنے آپ کو حق پر کہتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ اپنی بد نیتی کی وجہ سے یہ اس حال کو پہنچے ہیں، کیونکہ میں نے ان کے لیے ہدایت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ تو اگر تم لوگ بھی ان کی کہی ہوئی باتوں پر چلو گے تو یہ تمہیں بھی اللہ کے رستے سے ہٹا کر گمراہ کر دیں گے، گمراہی کے رستے پر لے جائیں گے۔ اور یہ کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس حق اور سچ والی کوئی بات محض اپنی گمراہی اور دلالت کے باعث اور قیاس رائیوں کے سبب یہ سارا معاملہ چلائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ کریم نے پہلی بات یہ کی کہ اے میرے محبوب، آپ کو جب معلوم ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یا اہل ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کہ آپ کو جب معلوم ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو پھر یہ لاکھ آپ کے مخالفین آپ کے در پہ ہوں، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کہ اللہ بہت بہتر جانتا ہے کہ کون گمراہی پر ہے، لہذا آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ کفار کو اگر یہ ایڈریس کیا جائے کہ تم اپنے تائیں جتنا مرضی یہ گمان کیے بیٹھے رہو کہ ہم حق پر ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کرتے ہیں یہ اپنے دل کی بات کرتے ہیں، اپنی من گڑی بات کرتے ہیں، کہیں سے سن کر لکھ کر ہمیں بتاتے ہیں، جیسی مرضی طویلیں پیش کر لو، اپنے تائیں تو اپنے آپ کو جتنا مرضی حق پر جان لو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ گمراہی پر کون ہے۔ تم بھلے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے لوگوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے قبیلے کو یہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، لیکن رب کریم کی ذات کو دھوکہ اللہ نے یہ بات باور کرائی کہ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، بلکہ آپ کا رب ہی، کلمہ تقصیر ہے یہ، کہ صرف آپ کا رب ہی ہے جو فقط یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون گمراہی پر، اور ساتھ یہ بھی فرمایا گمراہی پر کون ہے، اور پھر یہ بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے۔ تو دونوں طرح کی جو شہادت اللہ کریم نے یہاں پر دی کہ میرے سوا کوئی اور اس معاملے کو بہتر نہیں جانتا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان بھلے زبان سے اقرار کرتا رہے کہ میں ایمان والا ہوں، بھلے جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ظاہراً جو ہے انسان کی شکل شباہت مسلمان والی ہو، زبان سے کہتا پھرے میں کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، لیکن عمل اس کے سارے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں اور دل میں نفاق ہو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا شمار منافقوں میں کیا گیا۔ تو اللہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے سوا کوئی اور اس بات کو نہیں اچھی طرح جانتا، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ذات ہے جو دلوں کے بید بھی جانتی ہے کہ انسان کے من کے اندر کیا ہے۔
آپ صرف انسان کے ظاہر کو دیکھ کر قیاس کر سکتے ہیں، اس کے رویے کو دیکھ کر، اس کی گفتگو کو سن کر، اس کی چال ڈال کو دیکھ کر انسان کسی کے متعلق قیاس کر سکتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ نماز پڑھتے کسی کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نیک آدمی ہے یار، 5 وقت کا نمازی ہے، بھلے اس کے پیچھے کتنے جرم وہ کر رہا ہے، کتنوں کا حق کھا رہا ہے، کیا کیا وہ ظلم کر رہا ہے، کیا کیا وہ جرم کر رہا ہے، یہ آپ نہیں جان سکتے۔ رات کے اندھیرے میں اس کی راتیں کیسے بیتتی ہیں، اس جگہ پر رہتا ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جو نیچے اس کے کفالت میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو انسان کو دیکھ کر اس کا تعین نہیں کر سکتا، لیکن وہ ذات تو کیسی ہے جو دلوں کا حال بھی جانتی ہے، اور اللہ کہتا ہے میں سمیع بھی ہوں اور بصیر بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں اور خوب دیکھتا ہوں، بڑا باریک بینی سے دیکھتا ہوں اور میں سنتا بھی ہوں۔ لہذا حقیقت میں انسان کے ایمان کا، انسان کے گمراہ ہونے کا یا انسان کے حق ہونے کا اصل فیصلہ جس ذات نے کرنا ہے، اس ذات کا نام اللہ ہے۔ یہ بات اللہ کے سمجھانا چاہتا ہے کہ بھلے دنیا میں تم اپنے تائیں بڑے نیک پارسا بن کے زندگی بسر کر لو، لیکن میں تو جانتا ہوں کہ تیرے اندر کیا ہے۔ میرے حال کو آپ نہ جانے، ایک میں جانتا ہوں میں کیسا ہوں، اور ایک میرا رب جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ تیسرا کوئی جانے یا نہ جانے، انسان خود جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اور یا پھر وہ ایک ذات وہ ہے، وہ جانتی ہے کہ انسان کیسا ہے۔ تو یہ بات اللہ کریم نے سمجھائی ایمان والوں کو بھی اور کفار و مشرکین کو بھی کہ جیسی بھی زندگی تم بسر کر لو، میرے سوا اس حقیقت کوئی اور نہیں جانتا کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، سو تم اس ذبیحہ سے کھایا کرو جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ تو یہاں اللہ کریم نے مسلمانوں کو ذبح کی ہوئی چیز کھانے کی تلقین کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے نزول، شان نزول میں، کہ کچھ لوگ یا آپ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس کو کھا لیں جس کو ہم نے قتل کیا، اور اس کو چھوڑ دیں جس کو اللہ نے قتل کیا؟ اور کفار اور مشرکین بھی یہ تانا دیا کرتے کہ کیسے لوگ ہیں یہ، جس کو اللہ مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے، جس کو خود مارتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں۔ جس کو یعنی کہ جو اپنی موت آپ مر گیا، یہ تو ایمان ہے کہ مارنے والا اللہ ہے، تو کہتے تھے یہ کیسی نئی باتیں کرتے ہیں، جس کو اللہ مارے اس کو کھاتے نہیں، جس کو خود مارتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تو بتائیں کہ جس کو ہم مارتے ہیں اس کو کھا لیں اور جس کو اللہ مارے اس کو نہ کھائیں۔ اس پر اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جس کو ذبح کرو تم، یا جس کو میرے نام پر ذبح کیا جائے، تم کرو یا کوئی اور کرے، اس کو کھا لو اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ تو یہاں پر رب کریم نے بات کھول کر بیان کر دی کہ خود سے مرا ہوا جانور کسی بھی شکل میں حلال نہیں ہے، جس کو تم ذبح کرو یا کسی اور نے ذبح کیا ہو اس کو کھا لو، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہے اور وہ ذبح کرتے ہوئے وہ بھول گیا بسم اللہ پڑھنا، تکبیر پڑھنا بھول گیا، تو اس پر ائمہ کرام کی مختلف رائے ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر نہ چاہتے ہوئے ساون بھول گیا، تکبیر پڑھنا بھول گیا، تو ایسا ذبیحہ بھی حلال ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ انسان مسلمان ہے اور اللہ کو ماننے والا ہے اور کسی اور کے معاملے میں وہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا، تو اگر نہ چاہتے ہوئے بھولے سے اگر چھری چلاتے ہوئے وہ بھول گیا اللہ اکبر یا بسم اللہ کہنا، تو ایسا ذبیحہ بھی جو ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر سہون اس نے یہ کام کیا کہ چھری پھیرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا، تو بھلے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ذبح کرے، ایسا ذبیحہ جو ہے انسان کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ فَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم ذبح نہیں کھاتے
جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا، حالانکہ اس نے تمہارے لیے ان چیزوں کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے ان کے کہ جب تم اضطرار کی حالت میں ہو، یعنی کہ تمہاری جان جانے والی ہو، کوئی اور سبب نہ ہو، تو اس حالت میں انتہائی مجبور ہو جاؤ، تو پھر بے شک بہت سے لوگ بغیر پختہ علم کے اپنی خواہشات، من گڑت تصورات کے ذریعے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں، یقیناً آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والے کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے دوسرا یہ حکم دیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود ساختہ طور پر حلال جانوروں کو حرام قرار دیا، جیسے صاحبہ اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وہ کاٹ دیتے تھے اونٹنی کا، ایک بچہ دیا دوسری بچی ہوگی، تو اس طرح کے کئی قسم کے انہوں نے معاملات بنائے ہوئے تھے۔ اونٹ کو چھوڑ دیتے، اونٹنی کو چھوڑ دیتے 3 بچے جنم دینے کے بعد، کہ اب اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، اس کو استعمال کوئی نہیں کر سکتا۔ صاحبہ اور بحیرہ نام اور بھی میں نے آپ کو عرض کی تھی آپ کے سامنے۔ تو یہ ساری جو توہمات تھی نا، اس کے متعلق اللہ جو ہے اب ایڈریس کر رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسا جانور جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو تم کھانے سے انکار کرتے ہو، یعنی کہ خود ساختہ طور پر چیزوں کو حرام قرار دے دینا۔ اس سے رب کریم منع کر رہے ہیں کہ جس چیز پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو اس کو کبھی بھی کوئی دنیا میں حرام نہیں کر سکتا، کسی کو اللہ کریم نے اجازت نہیں دی۔ تو اس وقت یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس کو اپنے تائیں حرام کرنا شروع کر دیا جانور کو۔ کہتے وہ یہ تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور کئی طرح کے توہمات اور رسومات ایسی تھی جو دین ابراہیم کے بھی خلاف تھیں اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی، لیکن اپنا رکھی۔ اس کو اللہ فرما رہا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا جائے اس کو بلا وجہ کوئی حرام نہیں ٹھہرا سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ اس نے تو وہ جس کو بغیر ذبح کیے بھی مر جائے اگر، اللہ نے تو اس کو بھی تمہارے لیے حلال کر دیا، لیکن اس کے لیے شرط لگائی۔ شرط کیا لگائی کہ اگر تم حالت اضطرار میں ہو، تم اس جان کنی کے ماحول میں ہو، تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ اور نہیں ہے، تو پھر تمہارے لیے تو اللہ نے یہ بھی آسانی پیدا کر دی کہ ان حرام جانوروں میں سے بھی تم جو ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے کھا دو۔ تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم حلال نہیں کھاتے؟ یہ بات جو ہے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو خود ساختہ تم حلال چیزوں کو حرام کر لیتے ہو، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وہ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، کسی نے حرام کا مال کمایا ہوا ہے، چور چوری کر کے لاتا ہے، اب چوری کیا ہوا مال حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے؟ تو کیا چوری کے پیسے سے جو کیا ہوا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہو جائے گا؟ جی، مال تو اس کا حرام تھا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جو جانور ذبح کیا اللہ کا نام لے کر وہ حرام ہو گیا۔ شرط ہی صرف یہ ہے، مال کیسا ہے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، کہ جس کو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو حرام نہیں کرتے۔ بھئی آپ کا دل نہیں کرتا نا، ہمارے معاشرے میں ایک گھٹن ہے، تھوڑی سی گھٹن، کچھ رسومات ہماری ایسی ہیں عقائد کے حوالے سے، 11ویں کا پروگرام ہے، میلاد کا پروگرام، اس طرح کے اور معمولات ہیں، کچھ لوگ اس کو نہیں کھاتے۔ بھائی نہ کھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، دل نہیں کرتا نہ کھائیں، لیکن آپ اس پر حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ حرام اس شکل میں ہوگا اگر اللہ کے مقابلے میں کسی کو لا کر آپ کھڑا کریں، پھر اس کے نام پر آپ اس کو ذبح کریں، اس کے نام پر اس کو تکبیر پھیریں، تب جا کر وہ چیز حرام ہوگی۔ اس کے نیچے باقی آپ اعتراض کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ قابل قبول نہیں آپ کے لیے، تو اس کو قبول نہ کریں۔ ابھی 11ویں کا جو ختم دلایا جاتا ہے، یہ نہ واجب ہے نہ فرض ہے، اچھا ایک عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ رکھ لیتے ہیں، اس میں بتائیں اس میں حرام اور حلال والی کہاں سے بات آ گئی؟ تو اتنے گھٹن کے ماحول میں انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح میلاد کا معاملہ ہے، اسی طرح اور معاملات ہیں۔ اگر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی پکا کر کھلاتا ہے تو حرام کیسے ہو گیا؟ بھائی اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جی بڑا گند مچاتے ہیں، جی بڑے خرافات ہیں، جی ڈھول بجاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ بلاتے ہیں، مجھے ایک بات کا سمپل جواب دے دیں، یہ بات ختم کرتے ہیں کہ عید جو ہم مناتے ہیں، جو بھی ہم نے سیلیبریٹ کی، چھوٹی عید جو ہم نے منائی، جس طرح ہم عید مناتے ہیں، کیا تاجدار کائنات نے اس طرح عید منائی؟ اب عید والے جو دن جو کچھ ہم کرتے ہیں، سینمے فلمیں دیکھنے جاتے ہیں، تھیٹر دیکھنے جاتے ہیں، ڈرامے دیکھنے جاتے ہیں، ڈھول ڈمکا سارا کچھ لڑکے جو کچھ کرتے ہیں اپنی زندگی کے معاملات میں، کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ برے اعمال کرنے سے اب عید حرام ہو گئی؟
یا عید کا فیسٹیول غلط ہو گیا. تو لہٰذا اس نہج پر نہیں جانا چاہیے. جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے اور ایک گیپ رکھنا چاہیے. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اور جس کو حلال قرار دیا بس اس کے درمیان رہیں, اس کو کراس نہ کریں. بھلے آپ کا دل نہیں کرتا آپ نہ کھائیں, لیکن آپ کو اللہ نے اجازت نہیں دے رکھی کہ آپ اپنے عقیدے کو کسی پر ٹھونسنے کے لیے اس کو کہیں حرام ہے یہ حرام. اب کیونکہ آپ نے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کے ساتھ جوڑ دیا لہذا یہ کھانا ہی حرام ہے, ایسا نہیں کہا جا سکتا. نہ اللہ نے, اللہ کے رسول نے کسی کو یہ اجازت دی ہے. ہر چیز جائز ہے, حلال ہے, مباح ہے, جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا. باقی آپ کی مرضی ہے آپ کھائیں یا نہ کھائیں, یہ آپ کا اختیاری. اس پر گرفتنی آپ کی ہوگی کہ میلاد کا وہ کھانا آیا تھا تو تم نے کیوں نہیں کھایا, یہ گرفتنی آپ کی ہوگی. یا 11ویں شریف کا لنگر تھا تم نے کیوں نہیں کھایا, یہ نہیں پوچھا جائے گا. اچھا یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے 11ویں کا ختم کیوں نہیں دلایا. یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے, یاد رکھیں. یہ عقیدت اور یہ دین نہیں ہے. بات کلیئر کرتا ہوں, ایمانداری کے ساتھ بات کروں گا. 11ویں کا ختم دلانا دین نہیں ہے. بھلے آپ کرتے ہیں تو اچھا, آپ کی ایک محبت ہے غوث اعظم کے ساتھ, آپ کرتے ہیں, ان کے نام پر دوستوں کو بلاتے ہیں, بلا کر کچھ کھلاتے ہیں, تو یہ جائز عمل ہے, یہ جائز عمل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو نہیں کرواتا وہ گناہ گار ہے, ایسی بھی بات کوئی نہیں ہے. گناہ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا آپ نے نہیں کیا. نہ میلاد مصطفیٰ منانے کا حکم ہے, نہ 11ویں منانے کا حکم ہے, لیکن اچھے عمل ہیں, اچھے عمل ہے. میلاد مصطفیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور 11ویں کے موقع پر ہم حضور غوث اعظم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. بس اتنا فلسفہ ہے. اس سے آگے جو جاتا ہے نا وہ بھی گمراہی پر ہے, اس سے آگے جو جاتا ہے وہ بھی گمراہی پر ہے. بس ایک محبت کا اظہار ہے. لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس کو اللہ نے حلال کہا ہے اس کو قطعاً کوئی حرام نہیں کر سکتا, اور جس کو اللہ کریم نے حرام کیا ہے ان کو قطعاً کوئی حلال نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی دین مبین کو سمجھنے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.